سیٹلائٹ فون کیا ہے؟ موبائل یا سیل فونز کے برعکس سیٹلائٹ فونز میں ایک مختلف ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ لینڈ لائن فون کی طرح زمین میں بچھے تاروں یا موبائل کی طرح سیلولر نیٹ ورکس پر انحصار کرنے کے بجائے سیٹلائٹ فونز فضا میں انتہائی بلندی پر گردش کرتے ہوئے مواصلاتی سیاروں کے ذریعے کام کرتے ہیں، یعنی آپ کے سیٹلائٹ فون کو پیغام بھیجنے یا وصول کرنے والے سگنلز فضا میں موجود مواصلاتی سیارے سے ملتے ہیں اور آپ اس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی حصے سے کسی بھی فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کسی بھی سیٹلائٹ فون سے کی جانے والی کال کے سگنلز پہلے کالر کی متعلقہ کمپنی کے سیٹلائٹ پر جاتے ہیں۔ وہ سیٹلائٹ اس کال کو وصول کر کے زمین پر موجود گیٹ وے پر بھیج دیتا ہے اور وہاں سے اس کال کو مطلوبہ نمبر پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس فون سے واپس آنے والے سگنلز کو گیٹ وے کے ذریعے پہلے فضا میں سیٹلائٹ پر اور پھر وہاں سے اسی سیٹلائٹ فون تک واپس بھیج دیا جاتا ہے جہاں سے کال کی گئی تھی۔ یوں سیٹلائٹ فون اور اس کے مطلوبہ فون نمبر کے درمیان دو طرفہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ سیٹلائٹ فون کی ٹیکنالوجی خاص طور پر غیر معمولی ہنگامی حالات مثلاً جنگ اور قدرتی آفات وغیرہ میں دنیا سے رابطے کا نہایت کارآمد اور اہم ترین ذریعہ ہے، کیونکہ ایسے حالات میں ٹیلی مواصلات کا زمینی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی مواصلات کا ایک اور جدید ذریعہ بھی ہے جسے وائرلیس فیڈیلیٹی یعنی وائی فائی یا براڈ بینڈ سروس کہا جاتا ہے۔ وائی فائی ٹیکنالوجی میں کم طاقت والے مائکرو ویو ریڈیو سگنلز کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ سگنلز ایک مخصوص برقیاتی ترتیب یعنی فریکوینسی میں سفر کرتے ہوئے وائرلیس نیٹ ورک کارڈ یا ہب ڈیوائس تک پہنچتے ہیں اور دوسری فریکوینسی میں سفر کرتے ہوئے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ان سگنلز کے ذریعے ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے۔ اس سسٹم کا فائدہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کو کسی الیکٹریکل یا ٹیلی فون کیبل لائن کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر کو کسی بھی تار سے منسلک کیے بغیر اس پر کام کرتے ہوئے بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ بلیک باکس۔ بلیک باکس کیا ہے؟ جب بھی کسی طیارے کا حادثہ ہوتا ہے تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ بلیک باکس مل گیا ہے، بلیک باکس ڈھونڈا جا رہا ہے یا بلیک باکس ملے گا تو ہی کچھ معلوم ہو سکے گا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلیک باکس دراصل بلیک یعنی سیاہ یا کالے رنگ کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تیز مالٹا رنگ یعنی اورنج کلر کا ہوتا ہے۔ اس کو بلیک باکس غالباً اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی حادثے کی صورت میں یہ ملتا ہے تو آگ اور ملبے کی صورت میں یہ سیاہ رنگ کا ہوا ہوتا ہے، جبکہ کچھ آراء کے مطابق ابتدائی ڈیزائنز میں اس کو مکمل سیاہ پینٹ کیا جاتا تھا، تو اسی وجہ سے اس کا نام بلیک باکس مشہور ہو گیا ہے۔ یہ ٹرم میڈیا سمیت عوام میں کافی مشہور ہے، جبکہ ماہرین اس کو الیکٹرانک فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بلیک باکس دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک حصے کو فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ یعنی FDR اور دوسرے حصے کو کاکپٹ وائس ریکارڈر CVR کہا جاتا ہے۔ بلیک باکس کسی بھی کمرشل، نجی یا فائٹر طیارے میں لازماً نصب ہوتا ہے اور عموماً جہاز کی ٹیل میں یا ٹیل کے قریب نصب کیا جاتا ہے۔ FDR حصہ ہوا میں یعنی دوران پرواز طیارے کی آگے بڑھنے کی رفتار، اس کی بلندی، ہوا کی رفتار، درجہ حرارت، فیول لیول، آٹو پائلٹ سٹیٹس سمیت دیگر بہت سارے پہلو اور عوامل کو نوٹ کرتا ہے۔ ماڈرن FDR سینکڑوں پیرامیٹرز کو اپنے پاس ریکارڈ کرتے ہیں اور یہ ریکارڈنگ کم از کم 25 گھنٹوں کا بیک اپ رکھتی ہے۔ بلیک باکس بنانے کا خیال سب سے پہلے ایک آسٹریلین ڈیوڈ وارن کے ذہن میں آیا، جن کے والد کا انتقال ایک طیارہ حادثے میں ہوا تھا۔ یہ حادثہ 1934 میں ہوا تھا، جبکہ پہلی بار 1950 میں ڈیوڈ وارن نے اس آئیڈیا پر کام کرنا شروع کیا تھا اور 1953 میں پہلی بار ایروناٹیکل ریسرچ لیبارٹری یعنی ARL میں یہ بلیک باکس تیار ہو سکا۔ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈنگ ڈیوائس دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ میں تیار کی گئی تھی۔
جبکہ اس کے علاوہ ماتا ہاری نامی فلائٹ ریکارڈر فن لینڈ کے ایک ایویشن انجینئر ویجو ہٹالا نے تیار کیا تھا، جو کالے رنگ کے باکس کی شکل میں تھا۔ آج کل کے ڈیجیٹل ریکارڈرز کاکپٹ کی 2 گھنٹوں کی گفتگو ریکارڈ کرتے ہیں، جو اس کے بعد اوور رائڈ ہو جاتی ہے۔ اس ریکارڈنگ میں طیارے کے اندر ہونے والی گفتگو، بیک گراؤنڈ آوازوں سمیت کریو کا آپس میں انٹریکشن اور طیارے کی کنٹرول ٹاور سے ہونے والی بات چیت وغیرہ ریکارڈ ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، بلیک باکسز ٹائٹینیم یا سٹینلیس اسٹیل جیسی دھاتوں کی دوہری تہوں میں محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کو طیاروں میں نصب کرنے سے قبل کریش ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کتنے دباؤ اور حادثے کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں۔ آگ میں جلنے کی صورت میں یہ 1100 ڈگری تک درجہ حرارت کو 1 گھنٹے سے زائد وقت کے لیے برداشت کر سکتے ہیں، جبکہ پانی میں گرنے کی صورت میں 6000 میٹر گہرے پانی کا دباؤ بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ گہرے سمندر میں اگر بلیک باکس ڈھونڈنا پڑے تو اس کے ساتھ ایک ڈیوائس بیکن لوکیشن لوکیٹر نصب ہوتی ہے، جو 20,000 فٹ یعنی 4 کلومیٹر گہرے پانی تک بخوبی کام کرتی ہے اور ہر سیکنڈ میں 1 بار پنگ ساؤنڈ بمائے لوکیشن دیتی ہے، اور اس کی بیٹری 30 دن سے لے کر 90 دن تک کام کر سکتی ہے، جبکہ انڈین اوشن کے سخت نمک آمیز پانی میں یہ ڈیٹا 2 سال تک قائم رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن گوگل روزانہ اربوں انسانوں کو ان کی مطلوبہ معلومات اور ویب سائٹس ڈھونڈ کر دیتا ہے۔ یہ سرچ انجن اس قدر پیچیدہ اور بڑی مقدار میں ڈیٹا اور معلومات کو اربوں انسانوں تک پہنچاتا ہے کہ اس کی طاقت اور رفتار کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دریائی گھوڑا ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمت میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں خلیج بنگال کا رقبہ 8,39,000 مربع میل ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں مچھلی کسی چیز کا ذائقہ چکھنے کے لیے اپنے دم اور پنکھ استعمال کرتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں ڈریگن فلائی کی 6 ٹانگیں ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں چل سکتی؟ کیا آپ جانتے ہیں اگر بحر مردار میں گر بھی جائے تو بھی آپ اس میں نہیں ڈوبیں گے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی سونے کی کانیں جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں ہے؟ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔